السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہوگی۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب دوست جو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج کل ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے، جو کہ ہمارے ایک احمدی مسلمان بزرگ عبدالشکور صاحب کی ہے، جو کہ شکور بھائی چشمے والے کے نام سے مشہور تھے، اور وہ ربوہ میں چشمے کا یعنی جو اینک ہے اینک بنانے کا کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کتابیں بیچنے کا بھی کاروبار رکھا ہوا تھا۔ اور وہ بزرگ آدمی ہیں، 80 سال سے اوپر کی ان کی عمر ہے، اور وہ کل پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں، اکیلے نہیں، اور بھی کافی لوگ تھے وہاں، 19-20 ملکوں کے لوگ تھے، اور ان کی ویڈیو جو وہ ملے ہیں وہ کافی وائرل ہوئی ہے، اور اس پر پھر بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے جو غیر احمدی نام کے مسلمان ہیں ان کو، اور وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیسے برسات میں نکلتے ہیں نا رنگ برنگے جو ہوتے ہیں حشرات الارض، تو اس طرح کے بہت سارے نکلے ہیں، اور وہ نکل کر جو بھی اس کو کہتے ہیں بھانت بھانت کی بولیاں، وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگ گئے ہیں۔ تو خاک سر نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں اس میں جو وہ دعوے کر رہے ہیں یا جو وہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، اس دلیل کا جائزہ لیا جائے کہ عبدالشکور بھائی کو یا جو جماعت احمدیہ ہے اس کو، یا امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یا شان تصیر صاحب کو جو وہ بے پر کی سنا رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور جو وہ اعتراضات کر رہے ہیں ان کی کیا اصلیت ہے، اور کیا ان میں کوئی وقت موجود ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ چھوٹا سا ایک پروگرام کریں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کی نظر سے کوئی ایسی پوسٹ گزری ہو، کوئی ایسی ویڈیو گزری ہو جو آپ کو لگے کہ اس کا بھی جواب دیا جانا چاہیے، تو وہ یہاں کمنٹ کے اندر آپ اس پوسٹ کا لنک یا اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں، ہم اس کو کھولیں گے اور کھول کے اس ویڈیو کو سنیں گے، اس کا جائزہ لیں گے کہ اس ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے جو اس سے متعلق ہو، شکور بھائی چشمے والے سے متعلق۔ تو بے شمار لوگ ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کچھ مشہور جو لوگ ہیں جماعت احمدیہ کے مخالف، جو جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز پراپوگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ ویسے تو یہ جو سارے ہیں نا حشرات الارض، ان کے اعتراضات ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ جو ایک نے باجا بجایا ہے وہ دوسرا بھی وہی بجا رہا ہے، تو ان کے اعتراضات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں ان اعتراضات کا جائزہ لیا جائے کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو شیئر کریں گے، اس ویڈیو کو، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں، پھر ہم آگے وہ ویڈیو کا تھوڑا سا کلپ سنتے ہیں جس میں ہمارے بزرگ کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس پر جو پھر غیر احمدی بڑے بڑے چوٹی کے جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہم گفتگو ابھی کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم تھوڑا ویٹ کر لیں گے، ہمارے پاس کوئی 20 لوگ موجود ہیں جو آن لائن لائیو ہمیں سن رہے ہیں، تو بعد میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ اس کو سنیں گے۔ تو میں بھی اس کو کوشش کرتا ہوں تھوڑا شیئر کر لوں مختلف گروپس کے اوپر، مختلف پیجز کے اوپر، تاکہ زیادہ لوگ لائیو ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ لائیو گفتگو میں کوئی غیر احمدی یا کوئی احمدی بھائی شامل ہونا چاہے تو ہمیں خوشی ہوگی، وہ واٹس ایپ کا نمبر دے دے، اس پہ کال کر کے لائیو شامل ہو جائے، یا جس طرح بھی وہ مناسب سمجھے، تو یا ٹیکسٹ میں کمنٹ کر دے، یا جیسے بھی وہ سمجھیں کہ ہمیں اس پروگرام کے اندر لائیو میں شامل ہونا چاہیے، تو وہ ہو سکتے ہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر احمدی ہمارا دوست ہے اور وہ غیر احمدیوں کے جو اعتراضات ہیں سن کر اس کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں اسے کچھ کہنا ہے، تو وہ بھی تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر وہ بات کر سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی بات سنیں گے، اور جہاں تک ہمارے علم میں ہوگا ہم اس کی بات کا
مناسب جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آپ دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ اسی طرح گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خاک سار اس کو مختلف گروپس وغیرہ میں شیئر کر رہا ہے، تو ابھی امید ہے کچھ دوست ہمارے ساتھ اور جڑ جائیں گے، اور چونکہ جب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو مزید جو ہے وہ دوست جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملتے جائیں گے۔ تو خاک سار عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ویڈیو ہے ایک عبدالشکور صاحب کی، جس میں وہ جو امریکہ کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ارد گرد اور بھی کافی لوگ کھڑے ہیں، لیکن جو پراپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ احمدی ہے اور وہ اسپیشل ملاقات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے پاکستان کا بہت نام روشن ہے دنیا کے اندر، تو اب احمدی جو ہیں وہ بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہم دیکھیں گے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں بہت زیادہ امن سے احمدی مسلمان رہتے ہیں، ان کے سارے حقوق ہم دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ ہمیں کوئی حقوق دیں یا ہم سے کوئی حقوق لیں۔ ہمارا تو مطالبہ حکومت سے ہے کہ حکومت کے اندر، آئین کے اندر جو غلط اور غیر اسلامی اور غیر انسانی جو قوانین ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کا قانون، نہ شریعت، کوئی ان قوانین کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنے خیال کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو کسی دوسرے فرقے کے متعلق یہ باتیں قانون میں نہیں لکھی۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ باتیں ساری درست ہیں یا ہم یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مولوی مبشر بکواس کر رہا ہے، وہ جناب اس کا کام ہے، اس کو اس بات کے پیسے ملتے ہیں، وہ کیوں نہیں بکواس کرے گا؟ اس کو بکواس کرنے دیں، اس کی بھی سنتے ہیں۔ وہ سب کے اعتراضات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم ویڈیو کو سنیں اور اس میں جو وہ اعتراض کر رہا ہے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں۔ تو اسی سلسلے میں خاک سار جو ہے وہ تھوڑا اس کو شیئر بھی کر رہا ہے مختلف گروپس کے اندر، تاکہ دوست جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو سکیں۔ تو ویڈیو اگر مفتری مبشر حسین بریلوی کی ویڈیو کا لنک بھی ہے تو یہاں ہمارے کمنٹس کے اندر ہی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو کو بھی اگر ہم دیکھ سکیں، کیونکہ اگر ہم سب کی ویڈیو کا الگ الگ جواب دینا شروع کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ہم جو مشہور بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، ان کی ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اسی میں باقی سب کا بھی جواب آ جائے گا۔ وہ مثال ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کہ اگر بڑے جو مہان جھوٹے ہیں ان کا جواب اگر ہم دے دیں تو چھوٹے موٹے یہ جو ہے نا مفتری مبشر جیسے جھوٹے، ان کا جواب بھی اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ اعتراض ملتے جلتے ہیں سب کے۔ اور سب سے بڑا اعتراض یہ کر رہے ہیں جی وہ جناب یہ نا احمدی مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اصل میں وہ یہی اعتراض ہیں ان کے، اور کوئی ایسا نہیں کہ جس میں کہ جو کوئی نئی بات کر رہا ہو یا کسی دلیل سے کوئی بات کر رہا ہو۔ یہ زیادہ تر اعتراضات اسی طرح کے ہیں، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور پھر وہ کتابیں جو عبدالشکور صاحب جو تھے وہ بیچتے تھے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے جی اس میں کوئی ایسا مواد تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی معاذ اللہ، تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک غلط بیانی ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کر دیں۔ خاک سار اس کو تھوڑا شیئر کر چکا ہے، تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سنیں جو عبدالشکور صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں جو لوگ موجود ہیں اس کا بھی تھوڑا تعارف خاک سار کروائے گا، جو بات انہوں نے کی ہے اس کو بھی ہم غور سے سننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ ہم ساتھ دیں گے ان لوگوں کا، کوئی 4-5-6 لوگوں کا جو ہم مختصر وقت میں دے سکیں کہ جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں اس گفتگو کے اوپر، اور کیا اور کس طرح کے اعتراضات ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔
جی تو آئیے ابھی ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے اوپر یعنی کہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ اکثر امید ہے سب نے ہی تقریباً دیکھی ہوگی، لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایک آدھا میرے جیسا بندہ کوئی ایسا ہو کہ جس نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ بھی اس کو دیکھ سکے، اور اس کے بعد پھر جو اس پہ تبصرے کرنے والوں نے جھوٹ بولے ہیں اور جھوٹا اور نفرت انگیز پراپوگنڈا کیا ہے جو پاکستان کے قانون کے مطابق خود ایک جرم ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس میں جس پر یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ ویڈیو جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو بے شمار لوگوں نے اپلوڈ کی ہے، اور احمدی بھائیوں نے، احمدی مسلمانوں نے بھی اس کو اپلوڈ کیا ہے، جو غیر احمدی ہیں اعتراض کرنے والے انہوں نے بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے، لیکن ان میں سے جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان میں سے اکثریت نے یہ ویڈیو نہیں سنوائی۔ اس کا کوئی ایک آدھا کلپ سنوا دیا ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے بھی نہیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اوپر جو تبصرے ہیں وہ لمبے لمبے ہیں۔ تو بہتر تو یہی تھا کہ جو بھی اس پر تبصرہ کرتا ہے وہ کم از کم لوگوں کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت سارے لوگ سلام کر رہے ہیں، ان سب کو وعلیکم السلام میری طرف سے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں شکور بھائی پر یا شکور صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر، ان کا فرض تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو وہ ویڈیو دکھائیں کہ ویڈیو کے اندر بات کیا ہوئی ہے، پھر ویڈیو کہاں موجود ہیں، وہ سارا ماحول کیا ہے۔ وہ لوگوں کو، اکثر لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے لوگوں کو نہ ویڈیو دکھائی ہے، نہ ویڈیو سنوائی ہے، اور نہ حقیقت میں یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے اور وہ ملاقات کا مقصد کیا ہے، اصل میں پروگرام کیا ہو رہا ہے۔ صرف ایک دو لفظ اندر سے پکڑ کر تو اس پر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے ویڈیو یہ جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی پراپوگنڈا ہو رہا ہے، یہ احمدی مسلمانوں نے کیا ہے۔ تو امید ہے میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہوگی۔ ابھی میں اس کو ویڈیو کو چلاتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی بھی آواز جو ہے وہ صاف آئے گی۔ تو ابھی میں ویڈیو کو چلاتا ہوں، ویڈیو کو غور سے سنیں۔ میں نے ویڈیو کا ٹیکسٹ الگ سے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے ویڈیو کے اندر ماحول جو ہے وہ میں تھوڑا آپ کو سمجھا دوں کہ کون کون کھڑا ہے اور کیا کیا وہ کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کرسی کے اوپر سرخ رنگ کی اس نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، امریکہ کا صدر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ یہ ساتھ اس کی کوئی ترجمان کھڑی ہے یا کوئی اس طرح کی ہی ہستی ہے، یہ اللہ جانتا ہے ویسے کون ہے۔ اس کے بعد یہ شان تصیر صاحب ہیں، یہ سلمان تصیر صاحب جو پیپلز پارٹی کی طرف سے گورنر تھے پنجاب کے، اور جن کو ایک بریلوی دہشت گرد ممتاز قادری نے بغاوت کرتے ہوئے اور غداری کرتے ہوئے شہید کر دیا تھا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے شان تصیر، یہ نیچے نام لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ انہی کے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ وہ ساتھ موجود تھے۔ اور یہ جو ہے یہ ان لوگوں کی مدد کے لیے جو لوگ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، یا جن کو وکیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو قانونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جو ملک کے قانون کو نہیں سمجھتے، کہیں جا کے کوئی اگر ان کو مذہبی یا کسی سیاسی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی یہ مدد کرتے ہیں۔ شان تصیر صاحب، سلمان تصیر صاحب شہید کے بیٹے، جن کو اس وجہ سے شہید کر دیا گیا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ لاہور میں جو سن 2010 میں
100 کے قریب احمدی مسلمانوں کو 2 مساجد میں دیوبندی وہابی دہشت گردوں نے شہید کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد صرف 2 بندے تھے جو وہاں تشریف لائے تھے اس مسجد کے اندر, یا اس کے بارے میں احمدی مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے, تعزیت کرنے کے لیے اور ان کو سپورٹ دینے کے لیے کسی بھی رنگ سے. ان میں سے ایک سلمان تاثیر صاحب تھے اور دوسرے ایک مسیحی اس وقت کے اقلیتی کوئی وزیر تھے, وہ تشریف لائے تھے, بھٹی صاحب ان کا نام تھا. ان دونوں کو شہید کر دیا گیا تھا, دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اس عیسائی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اور سلمان تاثیر صاحب کو بھی ایک بریلوی دہشت گرد نے قتل کر دیا گیا تھا, جس کے بعد اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق پھانسی دے کر واصل جہنم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جناب, یہ مختصر سا تعارف تھا شان تاثیر صاحب کا. اور اس کے ساتھ یہ نور بھائی چشمے والے جو ہیں وہ کھڑے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ عبدالشکور صاحب کھڑے ہیں, میں نے شاید نور بھائی کہہ دیا ہے, شکور بھائی چشمے والے. تو یہ کھڑے ہیں وہ, اور یہ بات ابھی کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے اس بات کو چھپایا ہے. انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ شاید صرف احمدی مسلمان وہاں جا کے کسی سے مل رہے ہیں, حالانکہ یہ بالکل غلط بیانی ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس میں 20 کے قریب ملکوں کے لوگ موجود تھے, اور حیرانگی کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں خود ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, غیر مسلم اکثریت والے علاقوں میں رہتے ہیں, جہاں مسلمان جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور وہ بھی یہاں اپنا جو خیالات ہیں اس کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے ہولوکوسٹ میوزیم. ہولوکوسٹ جو ہے وہ تاریخ کے اندر بہت سارے یہودیوں کو جرمنی کے اندر اس وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ یہودی ہیں, یعنی کہ ان کو ان کی مذہبی یا ان کی نسلی شناخت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا. ان کی یاد میں یہ یہاں ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ہولوکوسٹ میوزیم. اس کے اندر یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے, اور یہ جو پروگرام کروا رہی ہے یہ امریکن گورنمنٹ کی مذہبی آزادی کے حفاظت کے لیے جو وزارت ہے اس کے تحت ہو رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کا صدر ہے وہ وہاں آیا ہوا ہے اور ان لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھ رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کو کیا مسائل ہیں, تاکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان ممالک سے رابطہ کیا جائے, یا ان لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ایسے مدد کی جائے کہ یہ اس جو ظلم کیا جاتا ہے ان کے اپنے ملکوں میں, اس میں ان کی کیسے مدد کی جانی چاہیے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں یہ سلمان تاثیر صاحب, اب یہاں ان کے بیٹے شان تاثیر صاحب موجود ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو مذہبی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا, جس کو آج بھی لوگ ہیرو سمجھتے ہیں یا بڑا بڑا آچڑا کے پیش کرتے ہیں. تو اس لیے سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے شان تاثیر صاحب وہاں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں, جس طرح یہ ایک عورت کھڑی ہے, یا سائیڈ پہ یہ ایک دیکھ لیں, یہ ایک ہندو عورت کھڑی ہے. اس کے علاوہ یہ سائیڈ پہ کافی سارے لوگ ہیں جو کھڑے ہیں. یہ صرف شکور بھائی یہاں نہیں آئے کہ وہ احمدی مسلمان تھے اس لیے وہ جا کے تو کدھر کہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. جی عمران خان, وہ میں بھی اس پہ بھی بات کرتا ہوں, کہتے ہیں جی عمران خان چونکہ وہاں دورہ کرنے جا رہا ہے تو اس لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپیگنڈا ہے. یہ عمران خان کے دورے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے لوگ دنیا کے 20 ملکوں سے ہیں, اور 20 ملکوں میں عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے, نہ ہی 20 ملکوں کے وزیر اعظم جو وہاں جا رہے ہیں. ہر ایک بندہ اپنے لحاظ سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور اپنے ملک میں جو ان کو مسائل ہیں وہ پیش کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا اس پروگرام کا جس کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے. اس پروگرام کا یہ تھوڑا سا تعارف ہے جس کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے. تو ابھی آپ کو میں گفتگو سناتا ہوں. یہ تعارف ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ گفتگو. جی یا رحیل کے ایچ صاحب کہہ رہے ہیں بہت بات کر رہے ہیں آپ, پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی. بہرحال تو چلیں جی ہم یہ ویڈیو سنتے ہیں, اس کے بعد اس پر کیے جانے والے جھوٹوں اور نفرت انگیز پراپیگنڈوں کو ہم سنیں گے اور اس کا مختصر سا جواب آپ کو دیں گے, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. تو ابھی 80-82 دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ان سب دوستوں کا. اس میں سے ظاہری بات ہے کہ ہمارے احمدی بھائی بھی ہوں گے اور غیر احمدی دوست بھی ہوں گے,
اور ہمارے غیر مسلم دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی اندر ہوں، تو سب سے یہی درخواست ہے کہ جھوٹے پراپوگنڈا سے بچیں اور جو ہے وہ حق کے لیے آواز اٹھائیں، سچی بات کو ڈھونڈیں کہ سچ کون بولتا ہے، اس کی بات پہ غور کریں، اس کے دلائل پہ غور کریں، اور جو بات سچی ہو اس کو قبول کریں اور سچ کا ساتھ دیں، ظلم کی مخالفت کریں جہاں بھی وہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اپنے بھائی کی مدد کریں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالم اگر ہو تو اس کی ہم کیسے مدد کریں یا اس کی کیوں مدد کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، کیونکہ 16 ممالک، جی ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 ممالک کے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو بہرحال وہ بھی ایک ویڈیو موجود ہے جس کے اندر یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہ ہاں کتنے ممالک کے لوگ تھے، وہ بھی ہم تھوڑی مختصر اگر وقت ملا تو سنیں گے۔ تو ابھی فی الحال ہم یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم وہ پروگرام تھوڑے سے سنتے ہیں۔ ان میں سے میں نے اوریہ مقبول صاحب کا پروگرام ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ ایک یہ اشرفی صاحب دیوبندی ہیں، ان کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد بے شمار آپ کو کیا حشرات الارض ایسے ہیں جنہوں نے پروگرام کیا ہے۔ عرفان محمود برق نے کیا ہے، مفتی مبشر حسین بریلوی نے کیا ہے، اور کچھ دیوبندی چینل ایسے بھی ہیں۔ خالد متین ہے جو جھوٹوں میں اور غلیظ زبان میں بہت مشہور ہے، گندی زبان استعمال کرنے میں، اس نے بھی پروگرام کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف لوگ ہیں جنہوں نے یہ پروگرام کیے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے جہاں تک بھی ممکن ہوگا اس کو ہم پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو سنتے ہیں جناب۔ کافی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اور امید ہے آپ کو آواز صاف آئے گی۔ اگر آواز نہ صاف آئے پھر بتا دیں، پھر اس کا کچھ مزید بندوبست کر سکتے ہیں ہم۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی دوست اگر یہاں نیچے کمنٹ میں بتا دے کہ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے۔ شہیر سیالوی نے بھی کیا ہے، جی بالکل، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور ان سب کا نچوڑ نکالیں تو اعتراض وہی بنتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی اعتراض ہے جو مختلف منہ جو ہیں وہ آپ کو آگے نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے اعتراض ایک ہی ہے کہ یہ پاکستان کے احمدی دشمن ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، آئین کے غدار ہیں اور پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ جس کا بھی آپ سن لیں گے وہ یہی ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی منہ آپ کو نظر آئیں گے نا جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اکثریت ان میں سے دیوبندی ہے، کچھ بریلوی ہیں جیسے شہیر سیالوی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ سیاسی فائدہ حاصل کرنا، مذہب کو استعمال کر کے، لوگوں کو جذبات کو استعمال کر کے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ایک بھائی کہہ رہا ہے ٹھیک آ رہی ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو ابھی میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں شروع سے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کم از کم آپ پوری سن سکیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے۔ I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا In گیا۔ 1974 we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لیں، Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ Set on fire. ربا آ گیا، پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی۔ I relocated. پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی۔ I was a salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. اور 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ ابھی 3 سال 3.25 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ہوں۔ I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ We are peaceful. میں آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو I مسلمان can نہیں call کہہ سکتا، myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں۔ Otherwise I'll be punished. اس وجہ سے اور ہماری جماعت بڑی
पुरअमन जमात है, किसी को लोग गालियाँ देते हैं, घर जलाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, अल्लाह पर छोड़ते We हैं। have never retaliated and left everything to God. आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला Thank आपका you all. नासिर हो। हाफिज़ हो। God bless you and give you a long life. जी ये गुफ्तगू आप दोस्तों ने सुनी है, उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक आई होगी, उम्मीद तो है, अब आ रही है। तो वो ये है कि वो वीडियो प्ले करनी, आवाज़ ठीक आ रही है। बहरहाल ये अक्सर दोस्तों ने आप में से ये वीडियो आम बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और अक्सर ने ये वीडियो पहले ही सुनी होगी कि इस वीडियो में क्या बातें हुई हैं। तो अगर साफ समझ ना आई हो तो इस वीडियो का टेक्स्ट मैंने लिख के भी रखा हुआ है, मैं खुद बोल के भी आपको बता सकता हूँ कि ख़ास तौर पर अब्दुल शकूर साहब ने जो अहमदी मुसलमान हैं क्या बात की है, और थोड़ा सा इसको आपको बैकग्राउंड भी बता सकता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। और ये देखें कि ये जुलाई 17 जुलाई सन 2019 को ये रिकॉर्ड हुई है और दी वाइट हाउस वाशिंगटन DC की तरफ से ऑफिशियल इसको अपलोड किया गया है। ये किसी दोस्त के अकाउंट से मैं चला रहा हूँ, शान तसीर साहब ने भी इसको अपलोड किया है क्योंकि वो यहाँ मौजूद थे और जो मजहबी इंतहा पसंदी या सियासी इंतहा पसंदी का शिकार लोग होते हैं उनकी मदद वो करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अर्ज़ ये है कि अभी हम आपसे ये बताना मकसूद है कि ये जो नूर भाई चश्मे वाले हैं, अब्दुल शकूर साहब, शकूर भाई चश्मे वाले जो हैं, इन्होंने जो बात की है वो मैं आपको, चूँकि अंदर वो तर्जमा भी कर रहे थे और कुछ इसलिए, तो मैं आपको मतलब अपनी आवाज़ में वो सारी बात एक दफ़ा बताता हूँ कि उन्होंने बात की क्या है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बात 3-4 लाइनों की बात हुई है और उस पर सारे पाकिस्तान के जो इंतहा पसंद और नफ़रत पैदा करने वाले अनासर हैं उनमें आग क्यों लग गई है और वो अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए इसको एक बहाने के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्ज़ ये है कि शकूर भाई साहब जो हैं उन्होंने बात शुरू की और ये सारी बात की जो इसके बाद मैं बोलूँगा और फिर मैं बता दूँगा कि ये बात यहाँ तक उनकी ख़त्म हो गई है। फरमाते हैं कि मैं अहमदिया मुस्लिम जमात पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। 1974 में हमें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, हमारे घर लूट लिए गए, दुकानें लूट ली गईं, घरों को आग लगा दी गई। ये वो 1974 में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। एक तो ये इज्तिमाई वाक़या बयान कर रहे हैं, उसके बाद जो वाक़या बयान कर रहे हैं ये भी इज्तिमाई है, लेकिन ये अपना ज़ाती वाक़या भी बयान कर रहे हैं कि हमारे यानी कि शकूर भाई साहब के घर लूट लिया गया, उनकी दुकान जो थी वो भी लूट ली गई, उनके घर को आग लगा दी गई। इस वजह से वो पहले जहाँ सरगोदा में दुकान करते थे, ये वो फरमा रहे हैं कि सरगोदा में मेरी दुकान थी, मैं फिर इस वक्त रबवा आ गया बच्चों को लेकर, मैं किताबें बेचने का काम करता था, तो मुझे इस वजह से 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई और 6 लाख जुर्माना किया गया। 3.25 साल जेल काटने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया और अब मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपने आप, हाँ, फिर इन्होंने इसके अंदर बात की कि हम अमन पसंद हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लोग हमें गालियाँ भी देते हैं, हमारे घर भी जलाते हैं। फिर एंड पे इन्होंने फरमाया कि मैं अपने आप को यहाँ मुसलमान कह सकता हूँ लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि इस वजह से हमें वो वहाँ सज़ा देते हैं। तो ये वो कुछ फ़िक्रात हैं जो आपको सुनाए गए हैं जो शकूर भाई साहब ने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का सदर है उसके सामने बयान किए और ये बात उसको बताई। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो साबित शुदा हकीकत ना हो, सिवाय इसके कि कोई बंदा जो है वो मुखालफत में और नफ़रत में अंधा हो गया हो और उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका हो, जैसा कि मुखालफत करने वाले गैर अहमदियों के जो मौलवी हैं उनके दिमाग हैं कि बिल्कुल मुखालफत में वो बंदे का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए तो इन हकीकतों का इनकार वो कर सकता है। उसके अलावा जो भी बंदा थोड़ा सा शऊर रखता है, अक्ल रखता है, वो इनमें से किसी बात का भी इनकार नहीं कर सकता कि सन 1974 में अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और उससे पहले बहुत ज़्यादा अहमदी मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मौलवियों ने अपने सियासी एजेंडा चलाने के लिए अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करके लोगों को अहमदी मुसलमानों के घर लूटने पर मजबूर किया, उनकी दुकानें जलाई गईं, कारोबार तबाह किए गए, लोगों को शहीद किया गया, मारा गया।
اور یہ سارے پاکستان میں بہت سارے شہروں میں یہ واقعات کہیں زیادہ کہیں کم ہوئے. سرگودا میں بھی یہ واقعات ہوئے. ان میں سے کوئی چیز غلط یا جھوٹی نہیں ہے, سب لوگ یہ بات جانتے ہیں. وہ یہ کتابیں بیچنے کا کاروبار کرتے تھے, اس میں کیا جرم ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں, اعتراض کرنے والے, ابھی ہم ویڈیو دیکھیں گے کہ جی وہ کتابیں جو تھیں ان میں توہین امیز باتیں لکھی ہوئی تھیں. بالکل جھوٹی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یا جماعت احمدیہ کی کسی کتاب میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین موجود نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان عظیم ہے جس کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ سی ٹی ڈی والے شکور بھائی صاحب کی دکان پر آئے ہیں تو آ کر انہوں نے کہا ہے جی ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے اگر آپ یہ کتابیں بیچتے رہے. انہوں نے کہا جی یہ کتابیں تو میں کئی سال سے بیچ رہا ہوں, تو آج کیا آپ کو مسئلہ بنا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کتابیں جو ہیں یہ بین ہیں پاکستان میں, ان میں سے کچھ کتابیں جو ہیں وہ قانونی طور پر منع کی گئی ہیں کہ وہ آپ نہیں بیچ سکتے. تو انہوں نے عرض کی جناب جو کتابیں آپ کہتے ہیں وہ میں اٹھا دیتا ہوں دکان سے. اور یہ صرف احمدی مسلمانوں کی کتابیں نہیں بیچتے تھے, دوسری کتابیں بھی ساتھ, جیسے کورس کی کتابیں ہوتی ہیں اسکولوں میں, جو کتابیں عام درسی کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ کی پڑھائی جاتی ہیں, وہ بھی ان کے پاس ہوتی تھیں کیونکہ کتابوں کا کاروبار تھا. تو انہوں نے پھر وہ کتابیں جن پر انہوں نے اعتراض کیا اٹھا دیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ احمدی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اس بزرگ آدمی کو جس کی عمر 80 سال کے قریب تھی لازمی گرفتار کرنا ہے, ان کو چھاپا مار کر 10-15 لوگ آئے اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. جس طرح یہ کوئی انٹرنیشنل کوئی دہشت گرد تھے, حالانکہ ایک عام کتابیں بیچنے والے تھے, اور انہوں نے احمدی مسلمانوں کو جب بھی کوئی گرفتار کرنے آیا ہے ہم نے کبھی مزاحمتیں ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں گرفتاری دو, ہم اسی وقت گرفتاری دے دیتے ہیں. نہ ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں, نہ کوئی فساد کرتے ہیں, نہ کہیں ٹائر جلاتے ہیں, نہ کہیں اس طرح کا. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم امن پسند ہیں, یہ بھی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم امن پسند ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو یہاں چھوٹے چھوٹے مثلاً عیسائی یہاں بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ بہت بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک حافظ کو پکڑ کر زندہ جلا دیا تھا. احمدی مسلمانوں نے آج تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. ہاں, اگر آپ کسی کے گھر پر حملہ کر دیں اور گھر والا آگے سے کوئی ریئیکٹ کرے تو وہ ایک اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کا احمدی مسلمانوں کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جماعتی طور پر وہ کام کیا گیا ہو. جب آپ کسی کے گھر چلے جائیں گے بغیر بلاوے کے تو وہ پھر آپ کو کس طرح بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کو ریئیکٹ کرتا ہے, وہ پھر آپ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کے گھر آپ کے ہیں. بہرحال تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ یہ جو ان پر الزام لگایا گیا کہ جی ایسی کتابیں یہ بیچتے تھے جن میں توہین امیز مواد تھا, یہ بالکل جھوٹا الزام ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسا کہ آج کل جو آپ کے سامنے صورتحال آ رہی ہے پاکستان میں, جو جج ہیں وہ کس طرح ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, کس طرح ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے, تو اس طرح ہی احمدی مسلمانوں کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا شکور صاحب نے کہ ہمارے خلاف قوانین بن گئے ہیں اور غیر احمدی جو ہیں وہ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں برا بلا بھی کہتے ہیں, ہمارے کاروباروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ کس سے ڈکی چھپی بات ہے؟ کون سا ایسا احمدی مسلمان ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ پاکستان کے اندر ہمیں مذہبی صرف اس وجہ سے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں نفرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے؟ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, لوگ کاروباروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, جان سے بھی مار دیتے ہیں, بے شمار لوگ شہید ہوئے ہیں. قادیانی کے کفر میں کس کو شک؟ ہاں, یہ دیکھ لیں, یہ ابھی کمنٹوں کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیار یہ لوگ کرتے ہیں احمدی مسلمانوں سے. تو بہرحال یہ جو ویڈیو بھی چل رہی ہیں اس کے جواب میں جو لوگوں نے بنائی ہیں یا اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اور قانون جو ہے وہ آئین میں موجود ہے, ہمارے خلاف کون سے قانون ہے, تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے, کون سی ایسی بات کی ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے 99% باتوں کا اس کی جو مذہبی امور کی جو ساتھ کھڑا ہوا ہے دائیں طرف بندہ, مذہبی امور کا جو ہے ان کا کیا اس کو کہتے ہیں, یہ جو بندہ ادھر کھڑا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ میں 1 منٹ اس کو پیچھے کر دوں, یہ جو ٹائٹل آ رہا ہے, یہ جو بندہ ہے یہ اس کے مذہبی امور کا کوئی وزیر ہے. یہ جو دائیں طرف کھڑا ہوا ہے یہ مذہبی امور کا وزیر ان میں سے اکثر باتوں کو پہلے ہی جانتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی شکور بھائی جب گرفتار تھے بلا وجہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا تھا,
تو اس وقت بھی دنیا کے مختلف جو فلاحی ادارے ہیں جو دنیا میں مذہبی نفرت یا مذہبی کسی کی بھی مذہبی بنیاد پر جب کسی کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں اس ظلم کے خلاف. ان کو شکور بھائی کا معاملہ پہلے سے معلوم تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج کوئی چاند پہ گئے تھے شکور بھائی اور وہاں سے واپس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے بتایا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ساری دنیا کو آج اس معاملے کا پتہ چلا ہے. یہ معاملہ بہت مشہور تھا اور پہلے ہی لوگوں کو اس کے بارے میں معیود تھا. آیات ناصر وہ بکس احمدیز کے لیے تھیں, ناٹ فار ادرس. جی بالکل. اور دوسرا دوسروں کے لیے بھی اگر ہوں تو قرآن کریم اگر فرض کریں پڑھا ہوا ہے, قرآن کریم کی وجہ سے لوگوں کو احمدی مسلمانوں کو جو ہے وہ جیلوں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو قرآن بھی وہی جو یہ چھاپتے ہیں, قرآن بھی وہی جو یہ چھاپتے ہیں. اب وہ کون سا جرم ہے, اس میں کون سی گستاخی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اچھا یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہم چونکہ سن چکے ہیں, اس کو میں کلوز ہی کر دیتا ہوں. تو یہ آگے ہم ویڈیو ان لوگوں کی دیکھتے ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں, یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جی جناب احمدی مسلمانوں نے پاکستان کے خلاف بہت بڑی غداری کر دی ہے, پاکستان سے احمدی مسلمانوں نے کوئی بہت بڑی غداری کر دی ہے یا کیا اس طرح کی بات ہو گئی ہے. تو یہ ویڈیو ہم سنتے ہیں اور اس کا جو اعتراضات ہیں وہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر 10 بندوں کی آپ ویڈیو سنیں گے یا 20 بندوں کی ویڈیو سنیں گے تو اکثریت ان میں سے جو بات کرنے والے ہیں وہ ان کا اعتراض ایک جیسا ہی ہے, یعنی کوئی نیا اعتراض وہ نہیں کر رہا, سب کا اعتراض تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر دی ہے یا اس طرح کا کام کر دیا ہے. تو اس لیے ہم ان میں سے کچھ کی ویڈیو سنیں گے اور اس کا آپ کو مختصر سا جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر اگر ابھی, تو ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں, یہ میسج ٹی وی ایک چینل ہے ان کا دیوبندیوں کا, ٹھیک ہے جی, یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میسج ٹی وی دیوبندیوں کا چینل ہے. یہ معلومات ضروری ہوتی ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیوبندیوں کا چینل ہے میسج ٹی وی. اس پر یہ دیوبندی مولوی ہے طاہر اشرفی, اس نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا ہے. ویسے تو ابھی پیغام بہت سے لوگ ریکارڈ کروا چکے ہیں, بہت سے مزید ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ جھوٹ جو ہے چونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے جھوٹ بولنے کی. یہ دیکھ لیں, یہ طاہر اشرفی ہے, اس نے یہ پیغام ریکارڈ کروایا ہے اور سب کا کہنا یہ ہے, کامن اعتراض جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ چونکہ عمران خان امریکہ جا رہا ہے وہاں بھیک مانگنے, اس لیے احمدی مسلمانوں نے پاکستان کے خلاف وہاں پراپیگنڈا کیا ہے تاکہ اس کو بھیک نہ دی جائے. پتہ نہیں یہ کہاں سے اعتراض ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے یا آئین کے اندر جو احمدی مسلمانوں کے خلاف شک لکھی گئی ہے, تو اس کا کسی کے دورے سے کیا تعلق ہے کہ وہ امریکہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. وہ جاتا ہے جائے, نہیں جاتا تو ہماری بلا سے نہ جائے, لیکن جو بات سچ ہے وہ ہم دنیا کو بتائیں گے. جن کے سامنے آپ جا کے یہ راگ لاپتے ہیں کہ جی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں سے, جی فلسطین میں مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے, روہنگیا میں ظلم ہو رہا ہے, تو وہ بھی نہ لاپیں راگ. وہ کیوں دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ جی کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. جن لوگوں کو آپ یہ بتاتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, اب کشمیری جو ہیں وہ اپنی ہندو حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو ان کو تو کبھی آپ نے کہا نہیں کہ وہ باغی ہیں. فلسطینی جو ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. روہنگیا جو ہے ان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے, تو کیوں آپ انٹرنیشنل عدالتوں میں جا کے یا انٹرنیشنل فورم پر جا کر یہ کہتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے جس میں یہ موجود ہیں بزرگ, اس میں بھی روہنگین مسلمان موجود ہیں. وہ میں کوشش کرتا ہوں اب سارا جلدی جلدی ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کافی سارا مواد ہے, وہ پھر اکثر باتیں اس میں سے رہ جائیں گی. یہ دیکھیں ہم اس کو چلاتے ہیں, امید ہے کہ یہ آواز آپ کو آئے گی, اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. کے جو حالات ہیں
اس وقت جب کہ عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں اور وطن عزیز پاکستان، عالم اسلام اور عالمی دنیا کے جو حالات ہیں ان کے تناظر میں بلا شبہ یہ دورہ اور امریکی صدر سے ملاقات کئی پہلوؤں سے بہت اہم ہے، جن میں افغانستان کا معاملہ ہے، پاکستان ہندوستان کا معاملہ ہے۔ دورے سے چند دن پہلے جس طرح قادیانیت ہمیشہ پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہے، اسی طرح ایک بار پھر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے دورے کے موقع پر قادیانیت جو ہے اس کی مظلومیت جو جعلی اور غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی ہے، اس کو امریکہ میں پھیلایا جائے۔ اور جی تو ساتھ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا تبصرہ ہم کرتے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بات سنوائی ہے اس جاہل کی، یہ جو مولوی ہے دیوبندیوں کا طاہر اشرفی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب احمدی مسلمان، چونکہ یہ دورہ بہت اہم ہے اور احمدی مسلمان ہمیشہ ہی جو ہے وہ عالم اسلام اور پاکستان کے خلاف غداری کرتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے وہ عمران خان کے دورے سے پہلے یہ جو ہے وہاں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اپنی جعلی معصومیت کو وہاں یا مظلومیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک لفظ جھوٹ پر مبنی ہے۔ احمدی مسلمان کبھی بھی نہ عالم اسلام کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ یہی دیوبندی ہیں، یہ دیوبندیوں کا چینل ہے، ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے، اور یہ دیوبندی ہی ہیں جو پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے جب تک پاکستانی فوج کی طرح ان کے سر جو ہیں وہ کچلے نہ جائیں۔ پاکستان جب بننے والا تھا تو ہندوؤں کے کہنے پر، ہندوؤں کے چمچے بن کر انہی دیوبندیوں نے جمعیت علماء ہند کے نام سے جو سیاسی جماعت تھی اور احراری جماعت جو دیوبندیوں کی جماعت تھی، مسلم لیگ کی سخت مخالفت کی، قائد اعظم کی سخت مخالفت کی، پاکستان بننے کی سخت مخالفت کی اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، اقبال پر کفر کے فتوے لگائے اور ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، لیکن ان کے ان شیطانی خیالات اور شیطانی پروپیگنڈوں کے باوجود پاکستان بن گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے کس منہ سے کسی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان کا اور اسلام کا مخالف ہے، اور اس وقت احمدی مسلمان ہی تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ بھی دیا، قائد اعظم کا ساتھ بھی دیا، اور اقبال بھی اس وقت تک احمدی مسلمانوں کا مداح رہا جب تک احراریوں نے ہندوؤں کے اشارے پر اقبال کو غلط معلومات دے کر، جب وہ بیمار ہو چکا تھا اور چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، احمدی مسلمانوں کے کسی حد تک مخالف کر دیا، جس میں اقبال کی جو ذاتی زندگی ہے اور ذاتی مجبوریاں ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ تو یہ ان کی اپنی اوقات ہے ان دیوبندیوں کی۔ اور اس کے بعد پاکستان جب بن گیا تو پاکستان کے خلاف ہندوؤں کے اشاروں پر پراپوگنڈا کرنے اور پاکستان میں فساد کرنے، پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے یہ باز نہیں آئے، اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو یہی دیوبندی وہابی جو ہیں یہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردی اس کے پیچھے جب بھی پکڑے گئے ہیں، یہ دیوبندی پکڑے گئے ہیں، انہوں نے شیعوں کو قتل کیا ہے، بریلویوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، درباروں پہ حملے انہوں نے کیے ہیں، امام بارگاہوں پر حملے انہوں نے کیے ہیں۔ تو یہ کس منہ سے احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ عالم اسلام کے دشمن ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی مثالیں تھیں، اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، اس پر بے انتہا دلائل دیے جا سکتے ہیں جن کی ضرورت نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہے اور جو عقل مند نہیں ہے اس کے لیے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اس کی بات چھوڑ دینی چاہیے۔ تو چھوٹا سا آپ کو اس کی مثال دی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے جی جعلی معصومیت دکھاتے ہیں احمدی مسلمان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ
ہر ادارے کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سکول جاتا ہے، سکول جانے کے بعد کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، جاب کرنے جاتا ہے، اپنی دکان ڈالتا ہے، رستے میں چلتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، ہر جگہ اس کو نفرت کا اظہار دیکھنا پڑتا ہے. ابھی بھی ٹی وی کے اوپر یہ خود مولوی جو ہے یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے، احمدی مسلمانوں کو غدار کہتا ہے. ابھی بھی اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ احمدی مسلمان غدار ہیں اور عالم اسلام کے دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ہے. کسی بھی کمیونٹی کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دینا خود جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. فرض کریں کہ میں کہتا ہوں جی بریلوی جو ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، سارے قبر پرست ہیں، یہ ویسے ہی غلط بات ہے. سارے بریلوی مشرک نہیں ہیں، کئی بریلوی شرک کو غلط بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا پھر جھوٹا پراپوگنڈا کرنا جی احمدی پاکستان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. تو دیوبندی جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں. تو سارے کے سارے دیوبندی جو ہیں، کسی دیوبندی سے پکڑ کے پوچھیں جی لال مسجد کے اندر جو فوج نے آپریشن کیا تھا دیوبندیوں کے خلاف، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا؟ اشرفی سے پوچھ لیں کہ جناب جو آپریشن کیا بالکل ٹھیک کیا تھا یا نہیں، اور ابھی بھی دوبارہ آپریشن ایسا ہی لال مسجد پہ ہونا چاہیے یا نہیں، یا دوسرے جو دہشت گردی کے اڈے ہیں جو دیوبندیوں نے کھولے ہوئے ہیں ان پر یہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں. تو پتہ چل جائے گا کتنے کو یہ پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. تو اس طرح کی ان کی صورتحال ہے، اور یہ لوگوں کو چورن دیتے ہیں کہ جناب جو احمدی مسلمان ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، اور احمدی مسلمانوں کے خلاف قانون موجود ہے جس کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف قانون ہے. نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر ڈھیروں کے حساب سے پوسٹیں ہر روز چڑھتی ہیں، اور یہی دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی شیعہ بہت کم کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بعض جو لوگ ہیں یا بڑے بڑے مولوی ہیں وہ اس بات میں شامل ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے شیعہ وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہوتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیعہ خود اس چیز کا شکار ہے. خود یہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہابی جو ہیں ان پر بھی اسی نفرت کا جو یہ لوگوں کے لیے بوتے ہیں سامنا بعض دفعہ بریلویوں کی طرف سے کرنا پڑتا ہے. اور احمدی مسلمانوں کا اور ان میں فرق یہ ہے کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف آئین میں قانون موجود ہے کہ نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اس وجہ سے ہمارے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، نہ قانون ہماری بات سنتا ہے. کسی کا ذاتی مسئلہ ہو کسی احمدی کے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ اس کو بلاسفیمی قانون میں کہ جی اس نے توہین کر دی ہے، یا جی اس نے مجھے یہ کلمہ میرے سامنے پڑھا ہے یا السلام علیکم کہا ہے، تو جج صاحب جو ہیں وہ آرام سے اس کو سزا دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سارا کچھ دنیا جانتی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف دکھانا یہ مقصود ہے کہ کس طرح یہ جس طرح ایک بدکار عورت برقع پہن کر باہر جا کر اس برقعے کو اپنی بدکاری کے لیے استعمال کرتی ہے، اسی طرح یہ لوگ داڑیاں رکھ کر سفید جبے پہن کر اپنی بدکاری اور اپنی غلط جو سوچ ہے اور اپنی گندی سوچ کو چھپانے کے لیے یہ لوگ داڑیاں رکھتے ہیں اور جبے پہنتے ہیں. آگے سنیں کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب پر پریشر ہو قادیانیوں کے معاملات اور ان کی جو جعلی مظلومیت ہے اس پر پریشر میں لایا جائے، اور اسی تناظر میں سارے مسائل جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے، اور ہماری حکومت ہمارا وزیر اعظم وہ یہ صفائیاں پیش کرتا رہے کہ نہیں جی ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کو عالمی امور، پاکستان ہندوستان، پاکستان افغانستان کے معاملات اور عافیہ صدیقی کے معاملے پر اپنی تمام توجہ فوکس رکھنی چاہیے. اور اگر قادیانی جی عافیہ صدیقی کے معاملے پر فوکس توجہ رکھنی چاہیے، جو دہشت گردوں کے ساتھ تھی اور دہشت گردوں کی مدد کرتی تھی، اور اس کو پاکستانی حکومت نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا. اس پر توجہ مرکوز رکھے. کیوں وہ دیوبندی دہشت گردوں کو جو افغانستان میں دہشت گردی کرتے تھے اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے اس کو کسی نہ کسی طرح مدد فراہم کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہے. دوسرا یہ طاہر اشرفی جو ہے سعودیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سعودیہ اس وقت جو کچھ بھی ہے، یہ یو اے ای اور عرب ممالک جو کچھ بھی ہیں وہ امریکہ کی مہربانی سے ہیں. یہ تیل جو وہاں سے نکلتا ہے سعودیہ میں سے یہ امریکہ نکال کے ان کو دیتا ہے. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ اگر 10 دن میں اس کی پشت پناہی چھوڑ دوں اس گورنمنٹ کی سعودیہ کی، تو 10 دن بعد یہ لوگ گورنمنٹ کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے.
اور کون ان کی تاریخ نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ برطانیہ نے جب اس پر قبضہ کیا تھا، ترکوں کی عربوں نے غداری کر کے ترکوں کی حکومت جو تھی وہ چھینی تھی، اور یہ وہابی جو جن کی جا کے یہ تلوے چاٹتا ہے طاہر اشرفی، وہ وہابی جو تھے اس کو برطانیہ نے یہ حکومت دی تھی. کیوں؟ اس چیز کے انعام میں کہ انہوں نے ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف غداری کر کے تو برطانیہ کی مدد کی تھی. تو یہ لمبی کہانی ہے، کسی وقت انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا سنوایا ہے طاہر اشرفی کا. آگے چلے سن لیتے ہیں. ویسے یہ 5 منٹ کی ویڈیو ہے، کوئی 5 منٹ کی اور ویڈیوز ہیں، اگر ٹائم ہوا تو، نہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی ختم کریں، کیونکہ مین بات آپ تک پہنچ گئی ہے. آپ کو بتا دیا ہے کہ پروگرام کیوں ہوا تھا، اور مولوی جو ہیں ان کو موقع ملا ہے کہ وہ جھوٹا پراپوگنڈا جو ہے وہ احمدی مسلمانوں کے خلاف کریں جس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. اور یہ اپنی تاریخ لوگوں کو نہیں بتاتے، اپنی تاریخ لوگوں سے چھپاتے ہیں. اور جس طرح مثال ہوتی ہے کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہی ہے، کہ اصل میں خود یہ لوگ جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں وہی ساری احمدی مسلمانوں پر ڈال کر لوگوں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ عوام جو ہے وہ پاکستان میں اس کو پڑھاتے نہیں ہیں. اکثر عوام جو ہے وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی، اور ان مولویوں کی داڑھیوں کو دیکھ کر وہ دھوکے میں آ جاتی ہے. لیکن عوام کو بھی یہ شعور دینا چاہیے، ان کو معلومات دینی چاہیے کہ یہی وہ ڈاکو ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے آج یہ حالات ہوئے ہیں کہ پاکستان کو باہر جا کر لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے. ورنہ 74 سے پہلے، 74 سے پہلے جب احمدی مسلمان اس سسٹم میں موجود تھے اور یہ مذہبی نفرت جو ہے اس کو سیاستدان بہت کم استعمال کرتے تھے، تو اس وقت تک پاکستان کے حالات بھی بہت اچھے تھے. یہ جو 100 بلین کے قریب پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ سن 80 سے 74 کے بعد، یعنی احمدی مسلمانوں کے خلاف جب یہ قانون بنا اس کے بعد سے پاکستان کو ان مولویوں کی وجہ سے اور اس کرپٹ مافیا کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سیاسی طور پر بھی نقصان پہنچا، سماجی طور پر بھی نقصان پہنچا، معاشی طور پر بھی نقصان پہنچا، اقتصادی طور پر بھی نقصان پہنچا. تو یہ مولوی وہ دیمک ہے کہ جس چیز کو یہ چمٹ جاتی ہے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو آئیے آگے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو سنتے ہیں اور اس کا مختصر سا جواب دیں گے. پھر انشاءاللہ ہم دوسرے کسی بندے کی بات سنتے ہیں اور اس کا مختصر سا جواب دیں گے، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی سنتے ہیں. نیت کے مسئلے پر وہاں کوئی بات کرے تو ایک لفظ کا موقف جو ہے وہ خان صاحب کو بیان کرنا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم یورپی یونین میں گئے تھے تو ہم نے بہت بحث تمہیس وہاں جو لمبی ہوئی، اس کے کئی گھنٹوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ نے یہ نقطہ ڈالا تھا کہ میں نے وہاں جو یورپی یونین کے ذمہ دار تھے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا مرزا قادیانی کو ایز اے جیسس، ایز اے مسیح ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں؟ تو ان سب نے کہا کہ نو، ناٹ پاسبل، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ناٹ ایکسیپٹیبل، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ نقطہ عمران خان صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس موضوع جی سن لیا ہے آپ نے کہ یہ جو بونگا سا مولوی ہے یہ عمران خان کو کیا مشورہ دے رہا ہے کہ اگر وہاں وہ آپ سے یہ کہے نا کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف آپ نے قانون بنایا ہوا ہے، یا احمدی مسلمانوں کو وہاں عوام جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، آپ مختلف اداروں کے اندر احمدیوں کے ساتھ توہین میں سلوک کرتے ہیں، کیا آپ پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں اس میں بڑی پوسٹوں پر جانے سے احمدی مسلمانوں کو روکتے ہیں؟ تو اس مولوی کا بونگا مشورہ یہ ہے کہ عمران خان وہاں جواب دے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو یسوع مسیح ماننے کو تیار ہے؟ اور وہ کہہ دے گا کہ ہاں جی ہم تو تیار نہیں ہیں اور بڑی مہربانی آپ نے صحیح دلیل دے دی ہے، تو اس لیے آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، احمدی مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی دکانیں لوٹتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے قانون بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک بونگی سی بات ہے جو اس مولوی کے ذہن میں آئی ہے. کوئی بھی دنیا کا باشعور بندہ، عقل مند بندہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اور مجھے جہاں تک امید ہے کہ عمران خان کے اندر اتنی تھوڑی عقل تو موجود ہے کہ اس مولوی کے اس گھٹیا مشورے پر وہ بالکل عمل نہیں کرے گا. بہرحال جو بھی ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہر بندے کو اس کے پیٹ میں اس ویڈیو کی وجہ سے مروڑ اٹھے ہیں اور اعتراضات وہی ہیں جو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں. اس کا مختصر صاحب کو جواب دے دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب اگلے جو ہے وہ کاریگر کی طرف. اگلے بندر کی گلاٹیاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ہیں.
اور وہ کیا بات کرتا ہے، اور اس کا نام ہے اوریا مقبول، جو کہ صرف نفرت پھیلانے میں مقبول ہے، باقی ہر بات میں وہ غیر مقبول ہے، اس کی ساری دنیا میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے اسی نفرت انگیز پراپیگنڈا کی وجہ سے. اور اسی کے جواب میں اب موقع ملا ہے جب سب کو، تو وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے آیا ہے جھوٹ بولنے میں. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کسی کے زخم کے اوپر نمک ڈالا جائے تو وہ تڑپتا ہے، ایسے ہی یہ تڑپ رہا ہے. تو آئیے اس کی بات سنتے ہیں. نیو نیوز نے یہ چلایا ہے حرف راز کے نام سے پروگرام، جس میں اوریا مقبول جان جو ہے وہ اپنی بات پیش کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کا مختصر سا جواب دیں گے. پھر ایک دو ویڈیو کوشش کریں گے اور دیکھیں، اور اس پروگرام کو ہم پھر ختم کریں گے. 1 گھنٹے کا پروگرام ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہوگا. اور بھی کافی دوست جو ہیں وہ ان مختلف مولویوں کی اکیلی ویڈیو کا جواب تیار کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ان سے بھی آپ کو کافی معلومات مل جائیں گی. تو آئیے اس کی ذرا بونگیاں سنتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان 20 جولائی کو امریکہ روانہ ہو رہے ہیں. وہاں ان کی صدر ٹرمپ سے بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے، اور اس دورے کے حوالے سے تیاریاں دونوں طرف عروج پر ہیں، اور بہت اہم خبریں اس دورے کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک خاص بات اس دورے سے پہلے جو ہوئی وہ قادیانی کمیونٹی کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، اور اس میں پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ پہلے آپ سن لیں اور اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی، تو یہ مختصر سی اس نے بات کی ہے، اس کے بعد یہ وہ ویڈیو دکھائے گا. لیکن میں جو جہاں تک اس نے بات کی ہے اس کے بارے میں ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا جھوٹا ہے یہ، اور کس قدر دھوکے بازی سے اس نے یہ بات بیان کی ہے. اور اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے دورے سے پہلے احمدی کمیونٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے. بالکل جھوٹ ہے، صرف احمدی مسلمان وہاں موجود نہیں تھے. وہاں کوئی جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 16 سے 20 ملکوں کے لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہاں نیوزی لینڈ کے اندر جو حملہ عیسائیوں کی طرف سے کیا گیا تھا، کسی عیسائی ایک کی طرف سے کیا گیا تھا، اس میں جو لوگ متاثر ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے. وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں اور اس وزیر سے ملے ہیں کہ جو اس پروگرام کو کروانے والا تھا. اور روہنگیا کے مسلمان بھی وہاں موجود تھے. تو لیکن یہ لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان وہاں جا رہا ہے اس لیے احمدی مسلمان اس کو اسپیشل جا کے ملے ہیں. حالانکہ اندھے کو بھی، ابھی یہ میں اس کا پروگرام میں بھی آپ کو دکھاؤں گا آگے، یہ جو ویڈیو دکھاتا ہے اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ کافی سارے لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سارے احمدی ہیں. اور ساتھ ہی شکور بھائی کے سلمان تاثیر صاحب کا بیٹا شان تاثیر کھڑا ہوا ہے، وہ بھی احمدی مسلمان نہیں ہے. تو یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے جو اوریا مقبول اور یہ نیو نیوز کے جو اینکر ہیں وہ کرتے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ احمدی مسلمانوں کو آئین کا غدار کہتے ہیں، پاکستان کا دشمن کہتے ہیں. تو یہ کیا غداری نہیں ہے؟ آئین کے اندر کیا یہ نہیں کہا گیا کہ دوسرے جو مذہبی گروہ ہیں ان کے خلاف جھوٹا اور نفرت انگیز پراپوگنڈا کرنا آئین کے تحت جرم ہے؟ پھر بھی یہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی پکڑتا نہیں ہے، کوئی ان کا منہ بند نہیں کرتا. باہر کے ملکوں میں اگر کوئی کسی کے خلاف اس طرح کا نفرت انگیز پراپوگنڈا کرے، یو کے اندر ایک یو کے رہائشی کو انہوں نے پکڑ کر بند کر دیا ہے کئی سال کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا. نیوزی لینڈ کے اندر جس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس نے نیوزی لینڈ کی، آپ نے دیکھا ہے وزیر اعظم نے کتنا زیادہ اس کو کنڈیمن کیا ہے اور کتنا زیادہ ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا ہے. حالانکہ وہ اس کے لوکل لوگ نہیں تھے، باہر سے لوگ وہاں جا کے پناہ لے کے رہ رہے تھے یا ویسے کاروبار کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. لیکن یہ لوگ آپ دیکھیں کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہمارے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ وہاں صرف احمدی مسلمان جا کے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں. وہاں کافی کمیونٹیز کے لوگ تھے، خود غیر احمدی مسلمان وہاں موجود تھے. اور اس قدر جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اور ان کا کوئی منہ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو نہ سزا ہوتی ہے. ان کو یہ آئین کے تحت ہی سارا کچھ کرتے ہیں، جو بھی یہ کرتے ہیں، جتنا مرضی نفرت والا جھوٹا پراپوگنڈا کریں وہ آئین کے تحت ہی رہتا ہے. اور اگر احمدی مسلمان باہر جا کے کسی کو یہ کہیں جی ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے خبیث لوگ موجود ہیں جو نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہمارے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو جی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. تو تم جو کر رہے ہو اس سے پاکستان کا نام بڑا روشن ہو رہا ہے. اب اگر میں لسٹ گنانی شروع کروں کہ کیا کرتوتیں پاکستان میں ہوتی ہیں، تو وہ کرتوتیں جب ٹی وی کے اوپر بتائی جاتی ہیں ساری دنیا کو، کہ پاکستان کے نام بڑا روشن ہوتا ہے.
یہ جو پاکستان کے ہرے پاسپورٹ والے لوگوں کو الگ قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے، یہ خود اوریہ مقبول کہتا ہے. تو یہ پاکستان میں یہ احمدی کہتے ہیں جا کے وہاں ایئرپورٹ پر کہ ہرے پاسپورٹ کو سائڈ پہ کرو، کرتوتیں ہی اپنی ٹھیک کرو تو پھر ہی یہ ہے کہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. احمدی مسلمان اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو آئیے ذرا سنتے ہیں آگے موصوف وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو تھوڑا سا تبصرہ اوریہ مقبول صاحب کریں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا جواب دیں گے. سنائیں جی ذرا. میں یہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے. I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے. In 1974, we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لیں، Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی. Set میں on آ گیا، fire. ربا آ گیا، پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی. I relocated. تو پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی. I was a salesman, and then I was imprisoned for 5 years for selling books. اور 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ. ابھی 3 سال 3.25 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ہوں. I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں. We are peaceful. میں آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو I مسلمان can نہیں call کہہ سکتا. myself a Muslim. یہ وہی ویڈیو ہے جو آپ کو دکھائی جا چکی ہے. یہ ویڈیو تھوڑا سا کلپ اس کا اس نے دوبارہ دکھایا ہے، اور پھر وہ تبصرہ کیا کرتا ہے اس کو ہم سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. In the United States of America, but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں. Otherwise, I'll be punished. جی ناظرین، یہ ویڈیو دیکھی، اور یہ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں یہ کون ہے صاحب؟ یہ ہیں شان تاثیر، مرحوم گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزادے، جو اس کمیونٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں وہاں پر، جس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. اور یہ سب کہ واقعی یہ جو بیان کر رہے ہیں بنیادی طور پر اس پوری کمیونٹی کو پاکستان سے دشمنی ہے. ہاں جی، یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کمیونٹی کو پاکستان سے دشمنی ہے. اب یہ اس کو کہتے ہیں ہیٹ سپیچ، نفرت انگیز پراپوگنڈا. یہ پاکستان کے آئین کے تحت جرم ہے. پاکستان کا آئین کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا. جو بین الاقوامی قوانین ہے کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ پوری کی پوری کمیونٹی کو کسی ملک کا دشمن کہہ دیں. وہ کمیونٹی جس کی محنتوں سے، جس کی کوشش سے یہ پاکستان بنا تھا. جماعت احمدیہ نے ایز اے جماعت پاکستان کا ساتھ دیا. اوریہ مقبول جان نے آج تک نہیں کسی کو بتایا کہ دیوبندی ایز اے جماعت پاکستان کے مخالف تھے، احراری ایز اے جماعت پاکستان کے خلاف تھے. بہت سے بریلوی ہر فرقے کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے. سب سے زیادہ دیوبندیوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. کبھی اوریہ مقبول جان کو غیرت نہیں آئی، کبھی اس کو پاکستان سے محبت اس کی جو ہے اس نے وہ ابالا نہیں کھایا کہ جناب وہ دیوبندیوں کے بارے میں سب کو بتایا جی دیوبندی پاکستان کے دشمن ہیں، کیونکہ پاکستان بننا نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن احمدی مسلمانوں کے خلاف کس طرح اس کو جرت ہوتی ہے کہ یہ نیشنل ٹی وی پہ آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ احمدی مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کرے. اس کی وجہ یہی ہے کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف آئین کے اندر ایسی شکیں موجود ہیں کہ اگر ہم کچھ بولیں ہمیں تبلیغ پر پابندی ہے. جب ہم کہیں گے تم غلط کہتے ہو، ہم اس کا جواب دینے کے لیے جائیں گے، اس پر بھی یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں. یہ کہتا ہے جی نہیں ہم یہاں پاکستان میں تو کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہوتا، احمدیوں کے خلاف بھی نہیں ہوتا. تو جو یہ نفرت انگیز پراپوگنڈا کرتا ہے، جب اس کے خلاف اس ادارے میں گئے پیمرا میں جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، جو میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے نفرت انگیز پراپوگنڈا، تو وہاں 200-300 گنڈے لے کر چلا گیا، وہاں 200-300 بندے لے کر چلا گیا، وہاں نعرے بازی کرتے رہے. وہ ساری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں. تو یہی تو غنڈہ گردی ہے جو ہم باہر جا کر جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو پاکستان میں ہمارے خلاف نفرت انگیز پراپوگنڈا کرتے ہیں، جب ہم پھر کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں بدماشی غنڈہ گردی کر کے اس ادارے کو ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو جب ہم جا کے صورتحال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، آئین کے غدار ہیں. تو تم اپنی کرتوتیں تو ٹھیک کرو نا، اپنی کرتوتوں پر غور کرو کہ تمہاری کرتوتیں کیا ہیں. تم کہہ رہے ہو جی یہ بیسیکلی یہ سارے کے سارے پاکستان کے دشمن ہیں. تو اگر سارے کے سارے پاکستان کے دشمن ہوتے تو فوج کے اندر جن احمدی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، جنرل لیول کے جو احمدی مسلمان ہیں فوج میں، صرف پاکستان میں ایک ہی جنرل ہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا جو جنگ کے درمیان شہید ہوا ہے، وہ احمدی مسلمان ہے.
تو اگر ہم پاکستان کے دشمن ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی وہاں جا کے جانے دینے کی؟ چھمب جوڑیاں کی لڑائی ہو یا چونڈے کا محاذ ہو، ہر جگہ پر احمدی مسلمان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دی ہے. جب 1948 کے اندر جنگ لگی تھی تو دیوبندیوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ حرام ہے کشمیر کے لیے، کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جو انڈیا سے جنگ کی گئی تھی اس کو حرام کہا گیا تھا. لیکن احمدی مسلمانوں نے 40,000 کی تعداد میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ چونکہ ہماری فوج کمزور ہے تو ہم پیش کرتے ہیں خود اپنے آپ کو، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. تو اس کو اگر پاکستان کی دشمنی کہتے ہیں تو اس طرح کا دشمن تو سب کو ہونا چاہیے. اصل میں دشمن وہ ہے جو دیوبندی پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے، پاکستان بننے کے بعد جو اس جہاد کے، اس جنگ کے بھی خلاف تھے جو کشمیر کی آزادی کے لیے کی جا رہی تھی. اور پھر یحییٰ کے دور میں، ایوب خان کے دور میں وہ آزاد کروایا. آزاد کشمیر کا علاقہ جو آزاد ہوا ہے وہ بھی احمدی مسلمانوں کی کوششوں سے ہوا ہے. وہاں جو جنگ لڑی گئی تھی اس کا بھی جو مین بندہ تھا جو جنگ لڑنے والا وہ بھی احمدی مسلمان تھا. جو ٹینکوں کی مشہور جنگ ہوئی ہے اس کا بھی جو جنرل تھا وہ احمدی مسلمان تھا. چھمب جوڑیاں میں بھی احمدی مسلمان تھے جن کی نیک نیت کی وجہ سے وہ جنگیں جیتی گئی تھیں. تو اگر اس کا نام دشمنی ہے، پھر اگر پاکستان کے دشمن ہیں احمدی مسلمان، جماعت کے جماعت ساری، تو پھر قائد اعظم بھی پاکستان کا دشمن ہوگا جس نے ایک احمدی مسلمان کو وزیر خارجہ لگا دیا تھا. پھر پاکستان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے پاکستان کے احمدی مسلمان جو تھے، وہ جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے سن 1974 تک مفت کام کرتے تھے پاکستان کے اندر. جو مشہور سائنسی ادارے ہیں انہوں نے قائم کیے ہیں، ان کی رہنمائی میں قائم کیے گئے تھے. پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا ہے یہ بھی ان کی مہربانیاں ہیں. انہوں نے اپنے سورسز استعمال کر کے پاکستان سے سائنسدان باہر بھیجے کہ وہ یہ ٹیکنالوجی سیکھ کے آئیں. اور جو اس کے چیئرمین رہے ہیں اس ایٹامک بم کو بنانے کی جو کمیشن ہے اس کا چیئرمین ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا یا تو شاگرد تھا یا ان کے ذریعے باہر بھیجا گیا تھا. تو یہ ہے پاکستان کے لیے احمدی مسلمانوں کی خطاب کی خدمات. اور پاکستان میں جو ایئر چیف مارشل ہے وہ بھی احمدی مسلمان رہا ہے، بڑے بڑے جنرل احمدی مسلمان رہے ہیں. اور جب تک احمدی مسلمان سن 1974 تک یا اس کے بعد 84 سے پہلے تک پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اس میں رہے تھے، تب تک پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، پاکستان کے حالات ٹھیک تھے. جب سے ان مولویوں کی باتوں میں آ کر سیاست دانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے احمدی مسلمانوں کے اس نظام سے نکالا ہے، پاکستان ضلالت کی گہرائیوں میں جاتا جا رہا ہے. سن 80 سے انہوں نے قرضے لینے شروع کیے ہیں اور آج تک سن 2018-19 تک انہوں نے 106 بلین سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں سے قرضہ لے لیا ہوا ہے جو ان سے واپس نہیں کیا جا رہا. اور مہنگائی شنگائی ہر چیز جس کے یہ رونے روتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک میں اس طرح کے جو کاغذی اور لنڈے کے دانشور ہیں جو احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سب کے ذمہ دار ہیں. تو آئیے تھوڑی سی ویڈیو اس کی اور سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو ختم کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. کوئی موقع ضائع نہیں جانا. دیکھیں مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو 5 سال سزا ہوئی ہوگی؟ ہزاروں کے حساب سے ہوں گے. اور کتنے لوگ ہیں جن کو 3.5 سال کے اندر نکل آئے ہوں گے باہر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جا کے بتایا 74 میں ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ 74 میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ لڑکوں کا ایک گروہ جو ہے وہ جا رہا تھا ربوہ کے نشتر میڈیکل کالج کے لڑکے. جی بہت نشتر میڈیکل کالج یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ 1974 کے اندر یہ سارا ڈرامہ بنایا گیا تھا. کوئی نشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں کو کسی نے نہیں مارا تھا. دوسرا کون سے کتنی لڑائیاں ہیں پاکستان میں ہوتی ہیں، بریلویوں کی، شیعوں کی آپس میں، کالجوں کی کتنی ہزاروں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو کیا اس سے لوگوں کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے؟ ان کے خلاف یہ قانون بنا دیے جاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. کتنے کالجوں کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل لوگ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک کمیشن بنا تھا جس نے یہ رزلٹ نکالا تھا کہ کسی کو بھی کچھ تکلیف نہیں ہوئی تھی. اگر لڑائی بھی ہوئی بھی ہوگی تو ان کی اس کمینگی کی وجہ سے ہوئی ہوگی کہ جب بھی احمدی مسلمانوں کے یہ وہاں اسٹیشن سے گزرتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گندے نعرے لگاتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں آزاد ملک ہے، وہاں کچھ نہ کچھ ہاتھا پائی اگر ہوئی بھی ہو تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ او جی ہم نے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے گھر جلائے تھے اور سارا کچھ کیا تھا. تو بالکل یہ جھوٹا ڈرامہ تھا جس کو بعد میں ہونے والے کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ سیاسی طور پر احمدی مسلمانوں کو انہوں نے اس جو ہے وہ سیاسی نظام سے نکالنا تھا اور مختلف جس طرح کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کے کہنے پر تاکہ ان کے پاسپورٹ پر کافر لکھا ہو اور یہ حج پر نہ آ سکیں.
کرنا یہ تھا کہ شاہ فیصل جو ہے وہ سارے مسلمان دنیا کا خلیفہ بننا چاہتا تھا، اور ہماری جماعت چونکہ خود ایک خلیفہ کو مانتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اس نے مجھے میری بات نہیں ماننی، ہو سکتا ہے دوسرے مان لیں، کیونکہ کسی کے پاس بھی خلیفہ موجود نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی اس کی وجہ تھی وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پہ پھر کبھی پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نشتر کالج اور ملتان اور سلطان، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ ملتان کے اندر وہی احراری جو پاکستان بننے کے دشمن تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور مسلم لیگ کی سخت مخالفت کرتا رہے۔ پاکستان جب بن گیا تو انہوں نے وہ ہندوؤں کے کہنے پر یہاں سازشیں ختم نہیں کی، اور نشتر کالج بھی ملتان میں ہی تھا جس نے یہ سازش تیار کی، وہاں جا کے گالیاں دی حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ ہو سکتا ہے تو ترا کہیں ہو گئی ہو، اور سارے پاکستان میں یہ خبریں مشہور کر دی گئیں جی وہاں اسٹوڈنٹوں کے بازو توڑ دیے ہیں، زبانیں کاٹ دی ہیں، آنکھیں نکال لی ہیں، اور یہ سب باتیں بالکل جھوٹی تھی۔ اور وہی جھوٹ آج ہمیں سنا کے ایسے سنا رہا ہے جیسے بالکل وہ سچا واقعہ تھا، اور سب اس کو مانتے ہیں۔ کوئی عقل مند بندہ اس کو نہیں مانتا۔ عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ احمدی مسلمانوں کا چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان 72 سے الگ اس کو کرنا تھا، تو اس وجہ سے وہ سیاسی فیصلہ کیا گیا اور احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دے کر پاکستان میں ایک سیاہ دور کا آغاز کیا گیا، جو کہ جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک احمدی مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ قادیانی نے ان کو مارا تھا، اور جب وہ اتنا شدید مارا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ گزر گئے تھے، گزرنے کے جب واپس آ رہے تھے تو وہ جب کسی ٹور پہ جا رہے تھے تو واپس آتے یہ اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو شدت سے مارا تھا، اور مارنے کے بعد پھر پورے ملک میں طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کون سی لوٹی گئی ہیں یہاں پر، اور 3 سال کہتا ہے کون سی لوٹی گئی ہیں یہاں دکانیں، کون سی لوٹی گئی؟ اب تمہیں دکان میں جو آج سے کوئی 40 سال پہلے کا واقعہ تمہیں دکان کے اندر دے کے جا کے دکھائیں کہ یہ والی دکان لوٹی گئی ہے جی، کون سی دکانیں لوٹی گئی ہیں؟ وہ ساری تاریخ یہاں موجود ہے، ساری دنیا کو پاکستان میں معلوم ہے کہ احمدی مسلمانوں کی دکانیں لوٹی گئیں، ان کے گھر جلائے گئے، ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کہہ رہا کون سی لوٹی گئی ہیں دکانیں؟ یہ جو عوام ہے جو کسی چیز کو نہیں سمجھتی یا زیادہ علم نہیں رکھتی، وہ اس طرح کے لنڈے کے دانے شوروں کو سن کر سمجھتی ہے کہ شاید بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس سزا کے بعد آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا کیس خراب کر رہے ہیں۔ جب وزیر پاکستان کا کیس خراب کیا کرنا ہے جی؟ ہمارے کہنے سے کیس خراب ہونا ہے؟ کیس تو پہلے ہی خراب ہے، ٹھیک کون سا ہے؟ وہ ساری دنیا آپ گرے لسٹ میں پاکستان کے کہنے سے نہیں گئے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہیں۔ یہ ہندوستان اور اس طرح کے ممالک میں ان کا الزام ہے کہ آپ دہشت گردی کرواتے ہیں، انہوں نے آپ کو گرے لسٹ میں دلوایا ہے۔ ہمارے یہ کہنے سے کہ پاکستان کی حکومت نے اپنا جو آئین ہے اس کے اندر ہمارے خلاف قانون بنایا ہوا ہے، کیا وہ جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ ہماری بات میں آ کر آپ جو بہت عظیم و شان خدمات انجام دے رہے ہیں ساری دنیا کی، تو وہ بھول جانے لگا ہے؟ کمال ہو گئی ہے۔ وہاں پر جا رہے ہیں عمران خان وہاں پر تاکہ پاکستان کا ایک امیج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتابیں کون سی بیچتے تھے؟ وہ کتابیں جو ہیٹ سپیچ، دنیا میں ہیٹ سپیچ کا ہاں بہت جی ہیٹ سپیچ والی کتابیں وہاں بیچتے تھے، تو تم جو یہاں بھونک رہے ہو آدھے گھنٹے سے بیٹھ کر، یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے؟ تم کہتے ہو احمدی مسلمان پاکستان کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، تو یہ ہیٹ سپیچ نہیں تمہیں نظر آ رہی؟ تو تمہیں 5 سال کے لیے سزا کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارے اوپر کیس ہو تو تم 200 گنڈے لے کر وہاں چلے جاتے ہو، وہ ہیٹ سپیچ نہیں، وہ گنڈا گردی بدماشی نہیں، اس کے لیے تمہیں کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ تم دن رات بیٹھ کے بھونکو جماعت احمدیہ پر، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ اور اگر احمدی مسلمان جو ہیں وہ اپنی کتابیں پڑھیں، ان عیسائیوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے جواب دیں، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اور جو تم کر رہے ہو یہ بڑا ثواب کا کام ہے کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بیٹھ کے کر رہے ہو، اور ہمارے چینل جو ہیں وہ وہاں بلاک کیے ہوئے ہیں، ہماری ویب سائٹیں وہاں پاکستان میں بلاک کی ہوئی ہیں۔ تمہارے پاس کون سا منہ ہے جو دنیا کو تم جا کے دکھاتے ہو؟ وہ دوغلا منہ، منافقت والا منہ ہی ہو سکتا ہے کہ اندر سے تم کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو۔ تمہاری تو ویسے ہی کوئی اوقات نہیں، تم پہ خود ہیٹ سپیچ پہ پابندی لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو پاکستان میں کیوں تم پہ پابندی نہیں لگتی؟ اگر ہیٹ سپیچ والی کتاب بیچنے پر ان کو 5 سال سزا، 6 لاکھ جرمانہ ہوا تھا، تمہیں 5 سال سزا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دوغلا قانون ہے، وہ تمہارے جیسے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، یہی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تم ہمیں غدار کہو، جو مرضی کہو، ہم تو سچ بولیں گے۔ مسئلہ ہے خود امریکہ میں ہیٹ سپیچ کا آپ بتائیں مجھے، کوئی ایسی ہیٹ سپیچ ایسی ہے کہ جس کے اوپر وہاں سزا نہ ہوتی ہو؟ آپ پاکستان کے جی امریکہ کے اندر سزا ہے، اس لیے کہ آپ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں نا پاکستان میں، تو امریکہ نے آپ کی وہاں داخلہ بند کیا ہوا ہے، تو یہ سزا امریکہ دیتا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف، چونکہ روہنگیا
کی وہاں کی جو برما کی حکومت ہے وہ انوالو ہے، وہاں کے آفیشیل جو ہے جیسے کہ فوج کا سربراہ ہے اس کے داخلے پر بھی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ان کا قانون تو سب کے لیے برابر ہے، پاکستان کی طرح تو نہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے قانون اور دوسروں کے لیے اور. 99.9% مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہو. اوہو بڑے جذبات مجروح ہوتے ہیں جی. اچھا دیوبندیوں کے جذبات وہابیوں سے مجروح نہیں ہوتے؟ وہابیوں کے شیعوں سے مجروح نہیں ہوتے؟ شیعوں کے بریلویوں سے مجروح نہیں ہوتے؟ یہ مجھے بتاؤ بریلوی کتنے فیصد ہیں؟ ان سے پوچھو جا کے کہ دیوبندیوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے ان سے ان کے جذبات مجروح نہیں ہو رہے؟ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے. احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے یہ نبی کی گستاخی ہے. اسی طرح بریلوی جو ہے وہ مختلف ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہابی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل ہمارے مجروح ہوتے ہیں، تو سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، سب کے خلاف ایک ہی قانون بناؤ نا. دوسرا بائبل جو ہے، بائبل کے اندر جو انبیاء ہیں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے بارے میں، سب نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ زنا کیا، شرابیں پیتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے. تمہارے اندر اتنی جرت ہے کہ تم بائبل کے اوپر پابندی لگا سکو؟ میرا چیلنج ہے تمہارے سمیت جتنے بھی لنڈے کے دانشور اور مولوی ہے کہ اگر تمہارے اندر رتی برابر کی بھی غیرت ہے تو مجھے یہ بتاؤ داؤد علیہ السلام نے زنا کیا، تمہارے دل کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ لوط علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کیا، تمہارے دل کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو تم لگا کے دکھاؤ مجھے بائبل کے اوپر پابندی. تو جب تم پابندی لگاؤ گے پھر ذرا مجھے یہ یورپ سے یہ بھیک مانگ کر دکھانا کس طرح مانگتے ہو. تو باتیں یہ ہیں کہ باتیں کرنی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. احمدی مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اللہ کی شان کو بڑھایا ہے، اللہ کے دین کو دوبارہ زندہ کیا ہے. وہاں کوئی گستاخی موجود نہیں. میں 100% گستاخی پاکستان میں وہ بائبل چھپتی ہے، بائبل سوسائٹی انالکری لاہور سے وہ بائبل چھپتی ہے جس کے اندر سارے انبیاء پر زنا کے بھی الزامات ہیں، شراب نوشی کے بھی الزامات ہیں، اور دنیا کے گندے اور گھٹیا ترین الزامات ان پر لگائے گئے ہیں. ان سے یہ 99.9% لوگوں کے دلوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ان کے سامنے چلتا ہے جن کو الف بے بھی پڑھنی نہیں آتی، جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے. ان کے سامنے تمہارے جیسے لنڈے کے دانشور چلتے ہیں. اسی لیے تم کبھی بھی کسی پروگرام میں یا کسی احمدی مسلمان کو نہیں بلاتے. کبھی جرت کرو نا، یوٹیوب پر آتے ہو، مجھے اس پروگرام میں بلاؤ اور میرے سامنے کہو کہ مجھے جب ہوتی ہے گستاخی ہوتی ہے تو میرے دل دکھتا ہے. پھر میں تم سے پوچھوں نا کہ ذرا نام لو نا کہ بائبل پہ پابندی لگائی جائے پاکستان کے اندر، کیونکہ اس میں انبیاء کی گستاخی ہوئی ہے اور ہمارے دل اس سے دکھتے ہیں. تو پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح تم کس منہ سے باہر جا کے انہی عیسائیوں سے جن کی بائبل پہ تم پابندی لگاؤ گے اب کشکول لے کر بھیک مانگتے ہو، جس بھیک سے پھر تم یہ ملک چلاتے ہو. بہرحال جی تھوڑی سی آگے سنتے ہیں پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. جب یہ کہتے ہو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ ختم ہے، ہم اس کے بعد آتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہو. ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال گیا ہے. ختم نبوت ہے کہ منیاری کی دکان ہے جس پہ ڈاکہ ڈال گیا ہے. جو عیسائی ہیں، جو ہندو ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ نہیں آیا. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے، ان کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں نبی بھیجے گا. دونوں میں سے کون سی بات زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا، یا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو بھیج سکتا ہے؟ ہر عقل مند باشعور ذی شعور بندہ یہ کہے گا کہ یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں زیادہ بڑا اور شدید لفظ ہے یا شدید بات ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. عیسائیوں سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں. ہندوؤں سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، نہیں مانتے. قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں خود گڑھا ہوا ہے، کوئی تکلیف نہیں تمہیں ہوتی. یہ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ تمہیں اسلام سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جناب، محبت تمہیں ہے اپنی جیب سے، محبت تمہیں ہے شیطان سے. شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اسی طرح کے بونگی باتیں بتاتا ہے جس سے ان کو پھر بعد میں پبلک میں ذلیل ہونا پڑتا ہے. آئیے جی آگے تھوڑا سا سنتے ہیں پھر کسی اور کو باری دیتے ہیں. یو آر اے کاؤنٹرفیٹ، آپ ایک جعلی گھڑیاں. اچھا بہرحال جی یہ اس کا آخری ہے جو اکثر دلیل دیتا ہے کہ جی احمدی مسلمان کاؤنٹر فیٹ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ایک کوکو کولا کی کمپنی ہے تو وہ کمپنی
یہ نیچے ایک آیا ہے جناب، بہرحال چھوڑیں اس کو، کمنٹ کو میں نہیں پڑھتا. بہرحال یہ کہتا ہے جس طرح کوکو کولا کمپنی والے کوکو کولا بناتے ہیں، کوئی بندہ کالا سا شربت بنائے اور اس کو ایک شیشے کی بوتل میں یا پلاسٹک کی بوتل میں ڈالے اور وہ کوکو کولا کہہ کر بیچنا شروع کر دے، احمدی مسلمانوں کا حساب ایسے ہے. تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ اصل کوکو کولا کون ہے، پہلے یہ فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ نا. دیوبندی اصل کوکا کولا ہے، وہابی اصل کوکا کولا ہے، یا شیعہ اصل کوکا کولا ہے، یا جو ہے وہ چکڑالوی اصل کوکا کولا ہے؟ کون ہے اصل، کون ہے؟ پہلے تم اصل ڈھونڈ دو، پھر اس کا کاپی رائٹ کہیں کسی کمپنی سے کروا دو کہ فلاں کمپنی سے ہم نے کاپی رائٹ کروا لیا ہے، اب اس چیز کا نام ہم نے کوکا کولا رکھا ہے، پھر وہ نہ تم بیچو نا. تو پہلے تو یہ اصل کوکا کولا بتاؤ. ہر بندہ دوسرے کو کاؤنٹر فیٹ کہتا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کاؤنٹر فیٹ ہے، دیوبندی کہتے ہیں اسی طرح ہو جیسے مارکیٹ کے اندر 5-7 قسم کے کوکو کولا ملے، ایک نیلے رنگ کا کوکا کولا، ایک لال رنگ کا کوکا کولا، ایک پنک کلر کا کوکا کولا، اور سب کہیں جی ہم اصلی کوکا کولا ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم جو کہ واقعی اصلی کوکا کولا ہے، احمدی مسلمان جو اصلی مسلمان ہیں، ہم کہیں نہیں ہم وہ اسلام پیش کرتے ہیں جو نبی کریم پیش کرتے ہیں. وہ سارے نیلے پیلے لال کوکا کولا والے اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں نہیں جی یہ دیکھیں یہ دو. ہاں ایک میں مثال آپ کو سناتا ہوں. ایک بندہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے اکثر 2 نمبر کاروبار ہوتا ہے، اور وہ 2 نمبر بیچتا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں تیل نا، 2 نمبر پٹرول بیچتا تھا. ایک دفعہ وہ غلطی سے ملاوٹ کرنا بھول گیا اور اصلی کوکا کولا اصلی پٹرول اس نے دے دیا کسی کو. تو گاہک جو ہے وہ واپس آ گیا کہ جناب یہ آج آپ کا پٹرول ٹھیک نہیں تھا، یہ آج گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی. تو پاکستان میں حساب یہ ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ 2 نمبر مال انہوں نے استعمال کیا ہے کہ کوئی 1 نمبر چیز اس کو دے تو اس کو اصل چیز کو وہ 2 نمبر سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہی حساب اوریہ مقبول جان اور اس طرح کے لنڈے کے دانشوروں کا ہے. تو اس کو اب ہم دفعہ دور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ شیر سے عالوی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اعتراضات بھی ویسے ہی ہیں، اس لیے یہ فضول ٹائم ضائع کرنے کی ہمیں اس پہ ضرورت نہیں ہے. یہ جناب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر یہ پروگرام کیا گیا ہے. مختصراً ابھی ہم 5-6 منٹ کی مزید ویڈیو کریں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ وہ اصل تھوڑا سا تعارف ہے اس پروگرام کا کہ جس کے اندر شکور بھائی بھی گئے ایز اے احمدی مسلمان، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے، اور اس کا تعارف ہے اس پروگرام کا کہ یہ سارا پروگرام کیا تھا. یہ پروگرام کسی بھی ان جھوٹے اور مکار دجال اور کذاب دانشوروں نے نہیں دکھایا کہ اصل میں وہ پروگرام کیا تھا. وہ ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں، وہ دیکھیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے ہاتھوں مارے گئے اندازاً 60 لاکھ یہودیوں کی اس یادگار واشنگٹن ڈی سی کے ہولوکاسٹ میوزیم اور یہاں شمع روشن کرتے ان لوگوں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے مذہبی استحصال. So that's what happened in the mosque. اچھا، یہ بزرگ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایک غیر احمدی مسلمان ہیں اور یہ اسی پروگرام میں موجود ہیں جس میں شکور بھائی بھی موجود تھے. اور یہ وہ بزرگ ہے جو نیوزی لینڈ کے اندر جو حملہ ہوا تھا، ایک جو وائٹ سپریمسٹ تھا اس نے حملہ کیا تھا، عیسائی تھا، اس نے حملہ کیا تھا، اس میں جو لوگ مارے گئے تھے اور وہاں یہ بھی موجود تھے، اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ زندہ بچ گئے تھے. اب یہ کوئی احمدی مسلمانوں نے پروگرام نہیں کروایا ہوا کہ آ کے تم آ کے ٹرمپ کو بتاؤ کہ کس طرح وہ بات ساری ہوئی تھی. اور نہ ہی یہ پروگرام جو ہے وہ خالی عمران خان جو بڑا کوئی چاند سے تارے توڑنے گیا ہے تو ہم اس کو پیچھے سے کھینچ رہے ہیں کہ کہیں تارے ہی نہ توڑ لائے. تو یہ اس کا تعلق ہی نہیں اس بات سے. عمران خان جہاں مرضی جاتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے، ہمیں اسے کیا. ہمیں تو اس چیز سے غرض ہے کہ وہ جو غیر انسانی قوانین بنائے گئے ہیں، جو بھی وہ ہو، وہ عمران ہو، جو مرضی ہو، ہمیں اسے کیا غرض ہے. وہ قانون غلط ہے. ہم تو یہ دنیا کو سچ بتاتے ہیں کہ وہ قانون غلط بنا ہے. ہمیں پاکستان میں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آگے سنیں. یہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں اس بات کو. پاکستان میں جو لنڈے کے مجاہد ہیں ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے. So they took me out through one. یہ ہوا مسجد میں. انہوں نے مجھے ایک گیٹ سے باہر نکالا. تب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دوسرے گیٹ پر میری بیوی کی لاش پڑی تھی. My wife's dead body was there. ڈاکٹر فرید احمد کی اہلیہ اس سال مارچ میں کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کی 2 مساجد پر ایک سفید فام نسل پرست کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھیں. پاکستان سمیت اب یہ دیکھیں، یہ سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو آخر میں دوسرے نمبر پر شکور بھائی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اگر نشان لگا کے دکھاتا ہوں. یہ شان تصیر صاحب کھڑے ہیں، اس کو میں سرخ کر دیتا ہوں تاکہ نظر آیا آپ کو.
ٹھیک ہے جی. یہ شان تصیر صاحب کھڑے ہیں, یہ شکور بھائی کھڑے ہیں, یہ دونوں کوئی دیکھیں چینی شکل کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں, یہ ایک افریقن ہے یا روہنگین ہے وہ کھڑی ہے, یہ اور مزید لوگ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سارے مختلف کھڑے ہیں. یہ کوئی مسلمان ہے اس طرف, یہ اندر یہودی ہے شاید. تو یہ مختلف ملکوں کے مختلف لوگ موجود ہیں جن کو اپنے ملکوں کے اندر کسی نہ کسی طرح یا کسی دوسرے کے ملک کے اندر مذہبی منافرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی احمدی مسلمانوں نے خاص پروگرام نہیں کیا کہ ادھر سے جناب یہ عمران خان نیازی صاحب جو عظیم الشان دنیا کے ترقی یافتہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں, اور احمدی مسلمان چونکہ اس ترقی کو نہیں دیکھ سکتے, ان کی آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی, تو یہ فٹافٹ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جناب یہ آپ سے جو بھیک مانگنے آ رہے ہیں ان کو بھیک نہ دینا. یہ اس طرح نہیں ہوا, یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں لوگ یا غلط پورٹرے کر رہے ہیں اس بات کو. یہ ایک پروگرام ان کی مذہبی آزادی کے جو وزارت ہے اس کے تحت کیا گیا تھا, جس میں مختلف ملکوں سے مختلف قسم کے لوگ تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, احمدی مسلمان بھی تھے, غیر احمدی مسلمان بھی تھے. وہ لوگ وہاں گئے ہیں اور سب نے اپنے اپنے مسائل بتائے ہیں ان کو, تاکہ وہ اس سلسلے میں مختلف ملکوں سے رابطے کریں, یا کم از کم جس ملک میں وہ گئے ہیں امریکہ میں وہاں ہی ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ صورتحال ہے. مزید آگے تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں جناب. 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی استحصال کے متاثرین کو ہولوکاسٹ میوزیم کی اس خاص تقریب کا حصہ بنایا گیا تھا. یہ جو بندہ بات کر رہا ہے, یہ جو ٹریجیکلی ابھی انگلش میں تھوڑی سی بات کرے گا, ساتھ اس کا بھی ترجمہ کر دے گا. یہ اس کی وزارت جو ہے نا, امریکہ کی وزارت مذہبی امور وغیرہ, اس کا یہ ریپریزنٹیٹو ہے یا وزیر ہے سمجھ لیں. تو اس نے یہ پروگرام کروایا ہے. جس سامنے دیکھیں کافی سارے لوگ, 30-40 لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ سارے احمدی نہیں ہیں اور نہ یہ پروگرام احمدی کروا رہے ہیں. ان میں سے ایک بندہ احمدی ہے بس. Persecution and oppression are not confined to the past. Inaction is not an option. کسی نہ کسی شکل میں مذہبی استحصال کا سامنا کر چکے یہ افراد جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ظلم کو روکنے کے لیے دنیا نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں. There's not really international laws that you can cite into to do this. ایسے کوئی قوانین نہیں ہیں جن سے اسے روکا جا سکے. ہاں یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے سیم براؤن بیک, US ایمبیسڈر فار ریلیجیس فریڈم. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ایمبیسڈر ہے مذہبی آزادی کے لیے, اور مذہبی آزادی سے مراد ہے ہر قوم, ہر فرقے کے لیے. عیسائی جو ہیں ان کو بھی پاکستان میں مسائل ہیں, وہ بھی باہر جا کے جب اسائلم کرتے ہیں یا وہاں جا کے مدد کے لیے وہاں سے مانگتے ہیں, تو وہ بھی یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں. ان کے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا گیا, ان کے چرچوں کو جلا دیا جاتا ہے, ان کو ویسے معاشرتی طور پر جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ پاکستان کو بدنام نہیں کر رہے ہوتے, پاکستان پہلے ہی بدنام ہے, وہ صرف اپنی صورتحال بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا ہی جن لوگوں کو پاکستان سے پیار ہے نا, پاکستان بدنام ہو رہا ہے, وہ اس گند سے پاکستان کو صاف کریں, اس طرح کے لنڈے کے دانشوروں سے, اس طرح کے خبیث مولویوں سے پاکستان کو صاف کریں, پھر پاکستان کی عزت بنے گی. لوگوں کے باہر جا کے پاکستان کی اصلیت بتانے سے پاکستان کی عزت خراب نہیں ہوتی. پاکستان میں جو کرتوتیں کی جاتی ہیں ان مولویوں اور ان لنڈے کے دانشوروں کی طرف سے, اور ساتھ اس کے حکومت کے ان قوانین کی وجہ سے جو ان لوگوں کو شے دیتے ہیں کہ وہ یہ ساری باتیں کریں, اس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے. اور جب تک یہ قانون وہاں موجود رہیں گے, اس طرح کی باتیں موجود رہیں گی, یہ بدنامی ختم نہیں ہو سکتی. آگے تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں, پھر جلدی کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کریں. عالمی سطح پر نسل کشی سے متعلق قوانین ضرور موجود ہیں. مذہبی استحصال کا سلسلہ بھی شروع میں چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے, لیکن بڑھ کر نسل کشی تک جا پہنچتا ہے. توہین مذہب کے قوانین پر تنقید کے جرم میں قتل کر دیے جانے والے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر بھی شرکاء میں شامل تھے. شان تاثیر پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے پاکستان فار آل نامی ایک تنظیم چلاتے ہیں. We are helping people who cannot help themselves. We are providing legal defense for people who cannot defend themselves. Or we are also providing financial help to people, to families جو تباہ ہوئی ہیں بلاسفمی لا اور بلاسفمی کے غلط الزام کی وجہ سے. کیونکہ جب دیکھیں, جب توہین رسالت بلاسفمی کا الزام لگتا ہے کسی پہ, تو صرف ایک شخص پہ نہیں, اس پورا خاندان جو ہوتا ہے وہ اکنامکلی تباہ ہو جاتا ہے. You got a whole series of Pakistan recently. Unfortunately, we put in the country a particular concern because of their stepped up. پاکستان کو ہم نے حال ہی میں اس حوالے سے خصوصی تشویش کے حامل ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ حکومتی پالیسی یا قوانین کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ توہین رسالت کا قانون. ایران میں بھی صورتحال کشیدہ ہے. اگر آپ شیعہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں تو آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے.
ہاں یہ دیکھ لیں. اب آپ نے سنا ہے کہ وہ سلمان تاثیر صاحب کے بارے میں اس نے بات کی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اقلیتوں کا ساتھ دے رہے تھے, اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس پہ آواز اٹھا رہے تھے, اور وہ شان تاثیر صاحب جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے. اسی طرح اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو سنی مسلمان ہیں ان پہ ظلم ہوتا ہے. اور یہ جو میسج ٹی وی آپ کو دکھایا ہے جس پہ یہ طاہر اشرفی جو ہے وہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا, خود اس میسج ٹی وی نے یہ پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ ایران کے اندر سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہاں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے مندر موجود ہیں. تو یہ بھی پرسیکیوشن ہے, یہ بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو جب دیوبندیوں کے ساتھ ہو, جو ایرانی دیوبندی ہیں وہ کیوں باہر جا کے ایران کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں. اسی طرح اس بندے نے ہندوستان کے خلاف بھی بات کی ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ انتہا پسندی کا سلوک کیا جاتا ہے. تو اب جو لوگ ہندوستان کے اندر ہیں, فرض کریں کشمیری ہندوستان کے اندر رہتے ہیں, وہ ہندوستان کے شہری ہیں, وہ اگر جا کے کہیں کہیں کہ کشمیر کے میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, تو کیا وہ ہندوستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں؟ مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی, عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو پروگرام دکھا دیا ہے سارا. اس کے علاوہ بعض جادوگروں کو یہ بھی کہتے دیکھا گیا ہے کہ یہ تو گرفتار ہوئے ہی نہیں تھے, شکور صاحب ایسے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں بول رہے, یہ گرفتار ہوئے تھے. یہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نیچے اس کا لنک ہے, میرا خیال ہے ربوہ ٹائمز کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے. یہ ان کی گرفتاری کی ویڈیو ہے. یہ ان کی دکان کے اندر کی ویڈیو ہے جس میں کتابیں ان کی جو ہے وہ بھر کے لے کے جا رہے ہیں. اور سب گنڈا گردی ہے, بدماشی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عرض ہے کہ بس بہرحال یہاں تک کافی ہے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمیں بات کرتے اس چیز پر, اور مین جو باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ایک اجتماعی پروگرام تھا. مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں موجود تھے, مختلف جو ہے وہ مذہبی جس طرح عیسائی یا یہ وہ مختلف لوگ یہاں موجود تھے, اور احمدی مسلمان بھی تھے, غیر احمدی مسلمان بھی تھے. اب شان تاثیر صاحب غیر احمدی مسلمان ہیں, وہ احمدی نہیں ہے, وہ بھی وہاں موجود تھے. ان کے ساتھ بھی مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ان کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا, اس لیے وہ وہاں موجود تھے. تو یہ سب جھوٹا پراپوگنڈا ہے مولویوں کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے. مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کہیں ہمیں کوئی ویڈیو نظر آئے, کوئی پوسٹ نظر آئے, تو پوسٹ کی صورت میں اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے. تقریباً 100-125 بندے 105 بندے ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ان باتوں کا جواب یا سوالوں کا جواب دے سکیں. کافی لمبی بات ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا کردار ادا کریں اس بات میں, اور لوگوں تک یہ سچ پہنچائیں کہ حقیقت کیا ہے. اگر ہمارے غیر احمدی یا غیر مسلم دوست یہ بات سن رہے ہیں تو ان کے سامنے بھی حقیقت حال کھل گئی ہوگی کہ احمدی مسلمان جو پورا من ہے جب وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو حقیقتاً جو ان کو مسائل ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. جس طرح اگر شیعہ باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو جو مسائل پاکستان میں ہیں وہ بیان کرتے ہیں, عیسائی جاتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں, اگر کشمیری باہر جاتے ہیں تو ان کو کوئی مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں, فلسطینی جو اسرائیل میں رہتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو اسرائیل کے متعلق جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں. امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں, خود امریکن پارلیمنٹ کے اندر جو مسلمان موجود ہیں, ان کو جو مسائل امریکہ میں دیکھنے پڑتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنے ملک میں دوسرے ملکوں میں جا کر. کوئی نہیں کہتا کہ وہ آئین کے غدار ہیں, وہ ملک کے غدار ہیں. یہ ان جو کھوتے کھانے والے دانشور ہیں ان کے دماغوں میں ہی ایسی الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں. لیکن چونکہ ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں اور کافی پیغام آپ تک پہنچا چکے ہیں, امید ہے کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا دوستوں کو موقع ملا ہوگا. تو میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے. جو ان کی طرف سے جو دل آزاری ہماری ہوتی ہے, ہماری اللہ سے دعا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور شعور عطا کرے, خاص طور پر ہماری عوام کو, کہ وہ ان جادوگروں اور ان شعبدہ بازوں اور ان جھوٹے اور دجالوں کے چنگل سے باہر نکلیں اور عقل اور شعور استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے مسیح اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کریں اور اسلام کی خدمت کریں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.